صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی حج ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی، نہ کوئی بولتا۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی۔ اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، الوالا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین زرخیزی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی۔ اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئیں وادی الحجر، جسے حاج مدائن صالح کہتے ہیں۔ قوم ثمود یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فنوی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ سب کچھ دیا تھا۔ These are the sweetest apples we've had in years. Look how red this one is, Father. یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پوری شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند۔ نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائیں۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا۔ بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز۔ Make way, move aside. Fresh spices today. اور رات کو مشعلوں سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین۔ لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔
اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اے خدا ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور، ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ کمزور لوگوں پر جبر، ان کا حق چھینا۔ سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا۔ یہ سب کچھ یوں تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے استثناء قرار دے دے۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ ساری قوم سمود میں فساد، بےہودگی اور گناہ عام تھا۔ Stop running! You belong to the tribe now! No, let me go! We got her! ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ ترش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹک پائے گا؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے، یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ We are the masters of this land. To the Thamud, our wealth is endless. اسی وادی میں ایک معزز خاندان عبید بن مسح کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور۔ حکمت، نور۔ سوچ کی گہرائی، حق کی طرف دل کا میل، سب کچھ ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے، ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچتی۔ وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔